الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے تھے کہ مکے کی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے۔ دوسری جو زندگی کا رخ ہے وہ مدنی زندگی ہے۔ مکے کی زندگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے آلام، مصائب، مشکلات، دشواریاں، دقتیں، مصیبتیں، الجھنیں، پریشانیاں، ذلت، رسوائی، ہر قسم کی تکلیفیں لی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام پر جب زندگی تنگ کر دی گئی، جب ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ پھر آپ کے لیے بھی ہجرت کا حکم اللہ رب کریم کی طرف سے آ گیا۔ مدینے کی جو تاریخ ہے یثرب کی، یثرب نام ہے اس کا پرانا مدینے کا، قبیلے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، ان میں آپس میں بہت پرانی خانہ جنگی تھی۔ یہ آئے دن برسر پیکار رہتے تھے، سالوں سے جنگیں چلی آ رہی تھی، کبھی ان کے درمیان امن نہیں رہا۔ جب انہوں نے آپ کو سنا، آپ کو جانا کہ ایک نبی آئے ہیں جو رحمت والے ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، الفت والے ہیں، دشمنی کو ختم کرنے آئے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن پیار بانٹتے ہیں، اپنے اوپر پتھر پھینکنے والوں پر پھول لٹاتے ہیں، بد دعائیں دینے والوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو گلے لگاتے ہیں، دوست تو دوست خود بھوکے رہ کر دشمنوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، بیواؤں کی عزت کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا لگاتے ہیں، مظلوموں کی فریاد کو سنتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت فرماتے ہیں، بزرگوں کی، بوڑھے لوگوں کی عزت افزائی کرتے ہیں، کمزور طبقے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ تو ان قبیلوں نے، اوس نے اور خزرج نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی شروعات ہوتی، اور اسی زندگی سے پوری دنیا کو ایک آئیڈیل، سماج کا ایک آئیڈیل، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک مشعل راہ پوری دنیا کو اور بطور خاص مسلمانوں کو ملتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینے کا ارادہ فرمایا اور مدینے والوں کو جب اطلاع ہو گئی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے لیے نکل چکے ہیں، تاریخ شاہد ہے، ایسی مثالیں دنیا میں کئی نہیں ملتی، راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہ اور مغل، بڑے بڑے ایسے بادشاہ جنہوں نے خدائی کی بھی دعوے کیے، اللہ رب کریم نے جو دیوانگی مدینے والوں کو آپ کی آمد پر دی، جو بے قراری مدینے والوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دکھائی دی، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی اور نہ مل سکتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب مدینے والوں کو پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، عشق دیکھیے،
محبت کے اندر وہ طاقت ہے جو نفرت کے اندر نہیں ہے۔ محبت دلوں کو تسخیر کر لیتی ہے، محبت دلوں کو غلام بنا لیتی ہے، محبت دشمنوں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل چکے ہیں، اور مدینے کا حال یہ ہے، مدینے والوں کا حال یہ ہے کہ مدینے والے سارے، مدینے کے رہنے والے مدینے سے نکل کر، آبادی سے باہر آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے، خیر مقدم کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ عید کی چاند کی وہ خوشی ہمیں نہیں ملتی، ہم اتنے بے قرار اور بےتاب عید کی چاند کو بھی دیکھنے کو نہیں ہوتے جو بےتابی، جو بے قراری مدینے کے رہنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تھی۔ اونچی جگہوں پر، ٹیلوں پر، پہاڑیوں کی اونچائیوں پر جو جہاں کھڑا ہو سکتا تھا کھڑے ہو کر صبح آتے شام تک کھڑے رہتے، پھر صبح آتے پھر شام تک کھڑے رہتے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کہیں جگہ نہ ملتی تو وہ کھجور کے پیڑوں پر چڑھ جاتا تاکہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے میں دیکھوں اور میں اعلان کروں کہ ہاں وہ سواری آ رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، کیسی بے قراری تھی، کیسی دیوانگی تھی، کیسی عقیدت ان کے دلوں میں ہمارے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ اچھل رہی تھی، ابل رہی تھی۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینے میں داخل ہوتی ہے، پورا مدینہ، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، بیمار، کمزور، ضعیف، جو خود چل کر نہیں آ سکتا تھا وہ کسی کو سہارا بنا کر کے آیا ہے، ایک جھلک آپ کی دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، بے قرار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اوس کے سردار آئے، خزرج کے سردار آئے، مدینے کے بڑے بڑے رئیس آئے، بڑے بڑے چودھری آئے، بڑے بڑے نمبردار آئے کہ حضور میرے گھر تشریف لے چلیں، حضور میرے گھر تشریف لے چلیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات تھی، سرکار دو جہاں آئے ہیں، کالی کملی والے مصطفیٰ آئے ہیں، نبیوں کے نبی چلے آئے ہیں، رسولوں کے رسول آئے ہیں، اللہ کے محبوب محمد نبی کبریائی کہ محبوب کبریا تشریف لائے ہیں۔ سب کے اندر بے قراری تھی، بے چینی تھی، سب یہ چاہتے تھے کہ یہ عزت، یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ الصمد، سب اپنی اپنی درخواستیں اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال رہے تھے کہ یا رسول اللہ قیام ہمارے یہاں فرمائیے، یا رسول اللہ قیام ہمارے یہاں فرمائیے۔ لیکن اللہ کی قسم، میرے آپ کے نبی تو دنیا سے ظلم کو ختم، ناانصافی کو ختم کر کے انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حالات دیکھے تو فرمایا کہ میں تم سب کی عقیدت اور محبت کو سمجھتا ہوں، پر میں اپنے آپ کسی کے یہاں نہیں جانے والا۔ میں نے اپنا فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا ہے، اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میرا قیام وہیں ہوگا۔ اللہ الصمد۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ سواری، وہ اونٹنی، ایک خوش نصیب صحابہ ہیں، بڑے خوش نصیب، ان کا نام ہے ابو ایوب انصاری، اللہ الصمد، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اونٹنی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ یہ اونٹنی معمور خدا ہے، اللہ نے اس اونٹنی کو حکم دے دیا ہے، یہ اپنے آپ ٹھہر جائے گی، جہاں ٹھہرے گی بیٹھ جائے گی، میرا قیام وہیں ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا ہے ابو ایوب انصاری کے یہاں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی، اس کو آپ معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کا پہلا یہ ایک بہترین عمل تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی عزت رکھی، کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹا، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملا کہ جی ہمارے یہاں نہیں ٹھہرے، ہمارے یہاں نہیں ٹھہرے، سارے سردار خوش ہو گئے، کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی دلوں کو جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں آئے تھے۔ دلوں کو جوڑا، آتے ہی دلوں کو جوڑا، ایسا فیصلہ لیا کہ سب مطمئن ہو گئے۔ اب دوسرا کام،
دوسرا کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ جس جگہ کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ جب ان 2 یتیم بچوں کا دیکھنا، ایمان کا یتیم بچے ہیں، سہارا کوئی نہیں ہے، زمین ہے، انہیں پتہ لگی کہ میرے نبی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بھگے ہوئے چلے آئے، یا رسول اللہ یہ زمین آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول فرما لیجئے، مسجد کی تعمیر کر لیجئے۔ لیکن میرے نبی کے اوصاف تو دیکھو، میرے نبی کا انصاف تو دیکھو، اور میرے نبی کی دل بری دیکھو، دل بستگی دیکھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، اس زمین پر، یہ زمین قبول ہے، میں اس زمین کو قبول کرتا ہوں، یہاں مسجد بناؤں گا، لیکن اس کی قیمت تمہیں لینی پڑے گی۔ وہ دونوں یتیم بچے انکار کرتے رہے، یا رسول اللہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، قیمت کوئی نہیں چاہیے، آپ زمین حاضر ہے، آپ اللہ کے گھر کی تعمیر فرما لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی قیمت جو اس وقت وہاں مناسب قیمت تھی، وہ قیمت دونوں یتیم بچوں کو عطا فرمائی اور مسجد بنانے کا وہاں حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو بڑے بڑے رئیس موجود تھے، سردار موجود تھے، چودھری موجود تھے، زمیندار نمبردار موجود تھے، لیکن آپ نے 2 یتیم بچوں کی زمین قبول فرما کر ان دونوں یتیم بچوں کی دل بستگی فرمائی، ان کے حوصلے کو بڑھایا، انہیں عزت دی، اور قیمت ادا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 2 یتیم بچوں کو سہارا دیا، مالی امداد فرمائی۔ اور یہ ہمیں سکھایا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ یاد رکھنا، ان یتیموں کا ضرور خیال رکھنا، ہر موقع سے خیال رکھنا کہ ان کی دل بستگی بھی ہو، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، ان کی ہمت افزائی بھی ہو، عزت افزائی بھی ہو، اور انہیں سہارا بھی لگاتے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حوصلہ بھی فرمائی، عزت بھی بخشی، ان دونوں یتیم بچوں کو خوشی بھی عطا فرمائی، اور مالی مدد بھی فرمائی۔ یہ دوسرا فیصلہ تھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدنی زندگی میں۔ مدنی زندگی پوری دنیا کے لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ مدنی زندگی پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، سماجک آئیڈیل۔ کیا ہے؟ سوشل سماجک، یعنی معاشرتی ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے۔ مدنی زندگی سے ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے۔ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں صحابہ مہاجرین، اوس اور خزرج پر مشتمل انصار، ہجرت کرنے والے صحابہ جب مکے سے تشریف لائے، کچھ نہیں ہے ان پہ، گھر چھوڑ آئے، کھیتیاں چھوڑ آئے، پکی پکائی باغ کھجوروں کے وہ چھوڑ آئے، سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے، پیارے نبی کی محبت میں، دین کی اشاعت کے لیے۔ کچھ نہیں تھا، کسی پر بس وہی کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، کسی پہ کچھ کپڑے، کسی پہ کچھ کپڑے، حالات ہی ایسے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج پر مشتمل انصار کی جماعت سے مہاجرین کی مواخات کرائی، بھائی چارہ قائم کرایا، ایک ایک کو پکڑا، اور ایک انصاری کو پکڑتے، ایک مہاجرین کو لیتے اور فرماتے تم دونوں آج سے بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں بھائی ہو۔ اس طریقے سے مہاجرین اور انصار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی چارہ اور اخوت قائم کرائی، اور انصاریوں کو خدمت کا موقع دیا، اور مہاجرین کی حوصلہ ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مواخات کرا دیا تو انصاریوں کی بات سنو، ان دیوانوں کی بات سنو، اپنے مواخاتی بھائی جن سے تعلق کرایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ انصاری بھائی ایک مہاجرین کو اپنے کھیت پر لے جاتے اور کہتے اپنے مہاجرین بھائی سے کہ بھائی دیکھو، یہ کھیت اور یہ کھیت دونوں کھیت میرے ہیں، اس کی فصل بہت اچھی ہے، اس کی ذرا کمزور ہے، جو کمزور والی فصل ہے یہ کھیت میں لیتا ہوں، اور اس کی فصل بڑی اچھی، بڑی شاندار ہے، اس کی مٹی بڑی ہموار ہے، یہ کھیت میں آج سے آپ کو دیتا ہوں، آج سے آپ مالک ہیں۔ جن انصار پہ 2 دکانیں تھیں وہ اپنے بھائی کو لے جاتے اور کہتے کہ اے میرے بھائی، یہ 2 دکان ہیں،
اس کا معاملہ بڑا اچھا ہے، اس کا ذرا کمزور ہے، اس کی بکری شاندار ہے، اس کی کمزور ہے، شاندار والی میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں اور جو کمزور دکان ہے اسے میں چلا لوں گا۔ کھجور کے باغ ہے، اس کی فصل بڑی اچھی ہے، اس کی ذرا کمزور ہے، جو فصل اچھی ہے یہ لے لو اور جو کمزور ہے اسے میں محنت مزدوری کر کے میں اسے سنبھال لوں گا۔ اللہ الصمد۔ ہر چیز میں قربانی انصار نے مہاجرین کے لیے دیا، گھر دیے، کھیتیاں دی، باغات دیے، دکانیں دی، سب کچھ پیش کیا، اور گویا کہ یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا صحابہ پر کہ پوری زندگی صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ اسی بات پر کار بند رہے اور عمل کرتے رہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ معاشرے میں، سماج میں اگر کوئی بھائی کمزور ہے اسے سہارا لگانا، کوئی بیمار ہے مل جل کر اس کا علاج کرانا، کسی پر گھر نہیں ہے اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا، کوئی بے یار و مددگار ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا سکھایا جا رہا ہے۔ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا اور اس کی تعلیم فرمائی۔ جنگ بدر پیش آتی ہے، حالات بگڑتے ہیں، جنگ کی نوبت آ جاتی ہے۔ جنگ بدر میں اللہ رب کریم نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، 313 صحابہ، اور ایسی فتح ہوئی کہ مکے کے بڑے بڑے کفار کام میں آ گئے اور بہت سارے نمبردار اور چودھری اور سردار گرفتار ہو کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرامت، ان کی شرافت، دریا دلی، محبت، ہمدردی، انسانیت کے لیے دل میں درد اور درد کی کیفیت کو بھی آپ محسوس کرو گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو انصاریوں کے حوالے فرما دیا، جن کی جیسے حیثیت تھی، 2 4 قیدی تقسیم کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبھی کو یہ حکم دیا کہ یاد رکھنا یہ قیدی ہیں، ان پر کسی طرح کی کوئی دقت دشواری پیش نہ آ جائے، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے عیش و عشرت کا خیال رکھنا، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھنا، کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت عزیر بنو ابو عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن عمیر کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جن انصاریوں کے حوالے تھا وہ مجھے ہر وقت روٹی کھلاتے اور خود کھجور کھانے بیٹھ جاتے۔ میں نے کئی بار روٹیاں اٹھا کر ان کے ہاتھ پہ رکھ دی، مجھے شرم آنے لگی کہ یہ تو کھجور کھا رہے ہیں، روٹیاں نہیں ہیں، اور روٹیاں مجھے کھلا رہے ہیں۔ میں نے روٹیاں انصاری کے ہاتھ پر رکھ دی، پر انہوں نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگائی، وہ خود کھجور کھاتے رہے اور ہمیں روٹیاں کھلاتے رہے۔ اللہ الصمد۔ اس کا اثر ایسا ہوا، اس کا اثر قیدیوں پر ایسا ہوا کہ جب وہ قید سے رہا ہو کر گئے، سب نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیو، مدنی زندگی ہمیں سکھاتی ہے زندگی گزارنے کا طور طریقہ۔ ہم پڑھے تو صحیح، میرے نبی نے مدینے میں کیسی زندگی گزاری، کیا حال حوال تھے مدینے کے۔ مدنی زندگی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی عہد نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم مدنی زندگی کا بغور مطالعہ کریں گے۔ جس دن ہم نے مدنی زندگی کو سمجھ لیا، ہماری زندگی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رب کریم مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو مدنی زندگی سے سارے طور طریقے اسلوب سیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔